الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین. نہایت معزز و محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، گزشتہ جمعۃ المبارک اور گزشتہ سے پیوستہ اس سے پچھلے جمعۃ المبارک کو بحمدللہ تعالی اسی موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی کہ رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی قدر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ فکر کرے، یہ غور کرے، یہ سوچے، یہ دیکھے کہ اس نے اپنے آنے والی کل کے لیے، قیامت کے لیے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، اپنی قبر کے انتظام اس نے کیا کیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور ذہن نشین کا لو کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال، تمہارے کرتوتوں کی خبر ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ کام کر لیتا ہے، اس سے کوئی فعل سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ کیسا ہے. وہ گفتگو کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے کہ اس بندے کا کردار کیسا ہے، اس کے افعال کیسے ہیں، اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. تب پتہ چلتا ہے جب کوئی عمل کر لیتا ہے میرے اللہ کے حضور یہ طریقہ کار نہیں ہے، جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا میرا اللہ اس وقت بھی تجھے جانتا ہے. بلکہ پیدا ہونا بھی بات کی بات ہے. جب خلاق کائنات جل وعلا اس کائنات ہستی کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا، قلم کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا. لوح تختی کو کہتے ہیں جس کے اوپر لکھا جاتا ہے، قلم وہ لکھنے والی شے. تو جب اللہ تعالیٰ نے لوح اور قلم کو تخلیق فرمایا تھا تو میرے اللہ نے قلم کو حکم دیا تھا کہ اے قلم لکھ. تو قلم نے عرض کیا تھا مولا کیا لکھوں؟ تو میرے رب نے فرمایا تھا ما کانا وما ہوا کائن الی الابد، اے قلم جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دیں، جو اب تک ہوگا وہ بھی لکھ دیں. یعنی جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دیں اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی لکھ دیں. آپ کے علم میں ہے کہ قلم از خود کچھ بھی نہیں لکھ سکتا، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ قلم از خود کچھ بھی نہیں لکھ سکتا. اللہ رب العزت جل وعلا کے ساتھ کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی. اس کی ذات لا مثل لہ ولا مثال لہ، کوئی نہ اس کی مثل ہے، نہ ممکن ہے کہ کسی کو اس کی طرح کہا جا سکے. نہ وہ کسی کی مثال ہے نہ کوئی اس کی مثال ہے. لا مثل لہ ولا مثال لہ. کیونکہ جب کسی کی کسی سے مثال دی جاتی ہے تو جس سے مثال دی گئی ہے ممثل لہو کے لیے، اس کی کوئی نہ کوئی عضو یا صفت اس جیسا ہونا ضروری ہے. جس طرح اس کا ہاتھ فلاں کے ہاتھ کی طرح ہے، کہا جائے انسان کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، بندر کے ہاتھ بھی 5 انگلیاں ہوتی ہیں، بن مانس کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ.
انسان کھڑا ہو کر 2 پاؤں پہ چل سکتا ہے، بندر بھی چل سکتا ہے 2 پاؤں پہ کھڑا ہو کے، عموماً وہ 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جب کسی کی کسی سے مثال دی جائے گی تو جس کی جس سے مثال دی گی یا اس کے اعضاء یا اس کی صفات اس کے ساتھ ملتی ہوں گی۔ جس طرح عموماً آپ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا بیٹا تو شیر ہے، کہہ دیتے ہیں نا، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اب وہ انسان کی انسانیت کے شرف سے گر گیا، شرف انسانی سے گر کے وہ جانور بن گیا ہے، اب وہ شہر میں نہیں رہتا، وہ درندہ ہو کر جنگل میں چلا گیا ہے، اب وہ کسی مکان میں نہیں رہتا، کسی کچھار میں رہتا ہے، اب وہ 2 نہیں 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے۔ اب معاذ اللہ تعالیٰ اسے ماں بہن کا بھی کوئی حیا نہیں ہے، جس طرح شیر پر کوئی بھی پابندی عائد نہیں ہے، ماں ہے کہ بہن ہے، بیٹی ہے کہ کون ہے، وہ جانور جو ہوا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس کی لمبی ساری ایک دم نکل آئی ہے، وہ درندہ بن گیا ہے، وہ خطرناک انسان بن گیا ہے، نہیں، آپ صفت بہادری سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح شیر بہادر ہے اسی طرح میرا بیٹا بہادر ہے۔ یعنی جس کی جس سے مثال دی جائے گی اس کا کوئی عضو یا کوئی صفت اس کے ساتھ مماثلت رکھے گی، ممثل لہو و موصل الیہ، دونوں میں کوئی نہ کوئی شے ضرور مشترک ہوتی ہے، مثال دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کا کوئی اشتراک ہے ہی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اس لیے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لیکن آپ کے ذہن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثالیں دی ہیں تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ اسی طرح میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ قلم سے کچھ لکھنا چاہیں تو پہلے وہ ساری تحریر آپ کے ذہن کے پردہ سیمی پہ وہ لکھی جاتی ہے۔ جو تحریر آپ لکھنا چاہتے ہیں پہلے آپ کے ذہن میں وہ لکھی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے ہندی نہیں پڑھی، آپ کو کہا جائے ہندی میں لکھ دو تو وہ تو آپ کے ذہن میں آئے گی نہیں، آپ کہیں گے لکھو کیا، مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، ان پڑھ نہیں لکھ سکتا، اس لیے نہیں لکھ سکتا کہ وہ عبارت اس کے ذہن میں لکھی نہیں جاتی۔ اور پھر جس سٹائل میں لکھی جاتی اسی سٹائل میں آپ لکھتے ہیں۔ بطور مثال آپ لکھنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کس رسم الخط میں، خط نستعلیق پہ لکھنا چاہتے ہیں، خط نسخ میں لکھنا چاہتے ہیں، اردو کے انداز میں لکھنا چاہتے ہیں، عربی کے انداز میں لکھنا چاہتے ہیں، جس انداز میں آپ لکھنا چاہیں گے پہلے آپ کے ذہن میں وہ چیز لکھی جائے گی، آپ کی آنکھیں نگرانی کریں گی، آپ کا ہاتھ قلم پکڑے گا، آپ کا دماغ حکم دے گا، تو وہ جو پردہ سیمی پہ لکھی ہوئی عبارت ہے وہ قلم کے ساتھ وہ کرتاس پر صفحے پر وہ منتقل ہو جائے گی۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے لکھنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اللہ نے جب بھی کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اسے ہو جانے کو حکم دیا، چیز ہو گئی۔ اب جو ہو چکا تھا، جو قیامت تک ہونا تھا، اللہ کے حکم سے قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ اب اس وقت ہماری مسجد کی سامنے والی گھڑی پہ 1:34 ہیں، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد سعید الحسن اتنے اور اتنے سیکنڈ پر جامع مسجد ابرار کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے یہ گفتگو کرے گا، جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی جانب سے پہلے لکھا جا چکا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ یہ نہیں کہ جب تم کرو گے تب خبر ہوگی، جب اللہ نے کائنات کو تخلیق فرمایا، مقدر بانٹے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا تھا کون کیا کرے گا، کون کیا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا انسان کو، بلکہ جو میں نے کرنا تھا وہ میرے اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ مجھے پتہ ہے تو نے کرنا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ تو کرے گا تب مجھے پتہ چلے گا، یہ علم الہیہ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت سے سب کو جانتا ہے کہ کس سے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، وہ غور کرے۔ جہاں تک مجھ رب کا تعلق ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو پہلے پتہ ہے تم نے کرنا کیا ہے۔
تم دیکھو تم نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ پچھلی جمعۃ المبارک کو بھی اسی موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی، اس سے پچھلی جمعۃ المبارک کو بھی اسی موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی۔ آج میں آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جو تم آگے بھیج رہے ہو باقی بھی ہے کہ برباد ہو گیا؟ تمہاری جیب پھٹی ہوئی ہو، تم جیب میں روپے پیسے ڈالتے جاؤ تو کیا ہوگا؟ وہ نیچے گرتے چلے جائیں گے۔ گڑھا ٹوٹا ہوا ہو، اس پہ پانی بھرتے چلے جائیں، فائدہ ہے؟ جب تک تم اس کی حفاظت نہیں کرتے اس وقت تک نیکی کمانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ جو آپ کی نیکی محفوظ ہے نا، اس نیکی کا آپ کو فائدہ ہے۔ جو غیر محفوظ ہے، شیطان تو بڑا راضی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک یہ نیکیاں کریں، دن سے لے کے رات تک یہ نیکیاں کریں، آج سے لے کے کل تک، کل سے لے کے آخر عمر تک یہ نیکیاں کرتا رہے، لیکن اس کی کوئی بھی نیکی باقی نہ ہو۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے، اس کی تو ڈیوٹی ہی یہ ہے، اس نے اپنی ذمہ داری یہ لے رکھی ہے۔ میرے اللہ کے حضور اس سے کھڑے ہو کے عرض کیا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے میں ان کو اغوا کروں گا، ان سب کو میں گمراہ کروں گا، میں ان کی کوئی نیکی میں پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ قسم اٹھا کے فَبِعِزَّتِكَ، مولا مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے اب میں انسان کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو اغوا کروں گا۔ اور طریقہ کار کیا اختیار کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اغوا کرنے کے لیے میں اس راستے پر بیٹھوں گا جو سیدھا راستہ ہے، کیونکہ میں نے اس کو اغوا جو کرنا ہے، تو جو سیدھے راستے پہ بیٹھے آئے گا چلے گا، میں اس کو اغوا کر کے غلط راستے پہ لے جاؤں گا۔ تو میرے اللہ نے جواب دیا تھا، پھر اچھی طرح یاد رکھ، میں تجھے اور تیرے یاروں کو سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ اقرار کیا تھا مولا تعالیٰ، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ، تیرے مخلص بندوں کو میں اغوا نہیں کر سکوں گا۔ اللہ نے بھی شاف میں کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، میرے بندوں پر تیرا تسلط ہے تو ان کو اغوا نہیں کر سکے گا، باقی جس کو تو اغوا کرے گا میں تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا۔ شیطان کی یہی تمنا ہے کہ آپ کی ساری نیکیاں برباد کر دیں۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بچانے کی کوشش کروں، ذمہ داری ہے نا میری، میرا فرض ہے۔ آپ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، میرا فرض ہے کہ میں بتاؤں اس خبیث ڈاکو کا جو انداز ہے، جو اس کے داؤ ہیں، جو چکر ہیں، جو فریب کاریاں ہیں۔ جس طرح بعض اوقات آپ کو بتایا جاتا ہے جی آپ کو فون کرے، مجھے بھی آپ کو کال آئی ہوگی، آپ کو بھی کال آئی ہوگی یا میسج آیا ہوگا کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ وغیرہ مانگے تو نہ دینا، تمہارے پیسے جاتے رہیں گے وغیرہ وغیرہ، ایسے ہوتے ہیں نا، فراڈیے فراڈ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس فراڈیا کا ایک فراڈ بتا رہا ہوں کیونکہ اس فراڈ کے ساتھ آپ کی نیکیوں کو برباد کرے گا۔ ان میں سب سے بڑا اس کا داؤ کیا ہے؟ میرا اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حجرات شریفہ میں جو میں نے خطبہ کے اندر قرآن کریم کا مبارکہ تلاوت کی، یہ سورہ حشر کی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ جل وعلا ایمان والوں کو فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ اس وقت کے لیے تھی، یہ آیا بارکہ کا یہ حصہ اس وقت کے لیے تھا جب میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما تھے، یہ اس وقت تھا۔ اللہ نے فرمایا جل مجد کریم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ یعنی جب تم حضور سے گفتگو کر رہے ہو، میں پھر یہاں اس کی سادہ سی مثال دوں گا، میں آپ سے باتیں کروں کو بندہ میرے قریب کھڑا ہو کر اونچی اونچی آواز میں مجھ سے باتیں کر، شاہ جی مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، تو آپ برداشت نہیں کریں گے، آپ کہیں گے آرام سے گفتگو کر، تجھے پتہ نہیں تو کس سے باتیں کر رہا ہے۔ یوں سمجھیے میرا ادب آپ لوگوں کو سکھائیں گے، میرے نبی کا ادب میرا اللہ سکھا رہا ہے۔ خبردار میرے محبوب کے حضور تم گفتگو کرو نا تو اپنی آواز کو پست رکھ کے گفتگو کرو، وہ ارشاد فرما رہے ہوں تو خبردار خبردار کہیں تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ یہ کب ہے؟ جب رسول رحمت تشریف فرما ہے، گفتگو فرما رہے ہیں،
ان کی آواز سے بھی آواز اونچی نہ ہو، ان کے برابر ہوتا جدا بات ہے، آواز بھی آواز سے اونچی نہ ہو، لیکن اگر ان سے تم گفتگو نہیں کر رہے ہو پھر آواز اونچی ہو جائے تو حرج نہیں۔ جس طرح حضرت سیدنا بلال پوری قوت کے ساتھ اذان دیتے تھے نا اذان، کب دیتے؟ جب میرے نبی تشریف فرما ہوتے تھے، آواز اونچی ہوتی تھی نا، کوئی گناہ نہیں۔ حضرت سیدنا حسان کو میرے نبی ممبر پر چڑھا کے فرماتے حسان میری نعت بیان کر۔ حضرت حسان اشعار پڑھتے تھے میرے نبی کی شان میں، میرے کریم آقا تشریف فرما ہوتے تھے، اونچی آواز میں پڑھتے، سب کو سناتے تھے، کوئی گناہ نہیں۔ یہ جرم کب ہے؟ جب تم رسول محتشم سے مخاطب ہو، گفتگو کر رہے ہو تو اس وقت پس آواز میں گفتگو کرنا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کے سامنے بڑی پس آواز میں عاجزی انکساری کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب فرما دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیگر صحابہ اتنی پس آواز میں حضور کے سب نے گفتگو کرتے تھے کہ بعض اوقات میرے نبی فرماتے دوبارہ اونچی آواز میں بول کے بتا تو نے کیا کہا ہے، یعنی اپنی آواز کو اونچا نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور آئندہ کے لیے کیا ہے؟ یہ تو تھا نا اس زمانہ میں جب میرے نبی تشریف فرما ہیں، ان کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ یہ کب ہے؟ جب نبی تشریف فرما ہیں، ان کی مبارک آواز تمہاری سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، یہ اس وقت تھا۔ اور آئندہ کے لیے کیا ہے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ خبردار قیامت تک کے لیے قانون ہے۔ رب کریم فرماتا ہے میرے نبی کو اس انداز سے نہ تم مخاطب کرنا، بلانا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، وگرنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، اللہ کی عزت کی قسم اللہ فرماتا تمہارے سارے اعمال میں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اب میں یہاں پھر آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ آپ میرے سامنے بیٹھے میری گفتگو کو سن رہے ہیں، میں نے آپ کو ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ جب مسائل بیان کروں جا کے گھر بھی بتایا کرو، اپنے تک محدود نہ رکھا کرو، اپنے احباب کو بھی بتایا کرو۔ اب آپ گھر جا کے کہتے ہیں میں چنیا تلاوہ گیا تھا تو جامع مسجد ابرار میں محمد سعید الحسن گفتگو کر رہا تھا، اس سے یہ مسئلے بیان کیے ہیں۔ آپ یہ گھر جا کے کہہ دیں، اپنے یاروں کو کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے سچ کہا۔ جو میں نے مسائل بیان کی ان کو آپ صحیح بیان کریں، جو میں نے بیان کیے۔ آپ کے محمد سعید الحسن نے یہ کہا، سعید الحسن نے یہ کہا، شاہ جی نے یہ کہا، شاہ جی نے یہ کہا، آپ بیان کریں۔ لیکن یہ عامیانہ انداز ہے، لیکن میرے نبی کا نام اس طرح نہ لیں، میرا نام لے لیں، اپنے ابا جی کا نام لے لیں، اپنے استاد کا نام لے لیں، اپنے پیر کا نام لے لیں، عامیانہ انداز میں لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب باری ہے میرے نبی کی تو خبردار عامیانہ انداز میں بات نہ کرنا۔ میرا اللہ فرماتا ان تحبط اعمالکم، خبردار میں تمہارے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو اب یہ نہ کہیں جس طرح معاذ اللہ تعالیٰ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آج کل یلغار ہے میڈیا پر، لوگ میسج کرتے ہیں، حدیث نے حضرت محمد نے فرمایا، حضرت محمد نے کہا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ میرے نبی کا ذکر عامیانہ انداز میں نہ کریں، ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، کبھی عامیانہ انداز میں میرے نبی کا نام نہ لیں۔ اگر تم کبھی ایسے کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اعمال کی کھیتی اجڑ جائے گی، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، یہ خرمن جل کر خاک بن جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور قیامت کے تم دن دیکھو کہ پلے کچھ بھی نہیں رہ گیا، شیطانی سی چیز پہ راضی ہے۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، تھوڑا سا غور کرو، شیطان کی عبادت حقیقت سے تو میرا اللہ واقف ہے۔ بعض علماء فرماتے اس نے کروڑوں سال عبادت کی، بعض کہتے اس نے اربوں سال عبادت کی، کتنی دیر عبادت کی میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے۔ لیکن ذرا اپنی عبادت کو دیکھیے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ 60 برس کی عمر ہو کسی انسان کی،
تو 10 سال کی عمر میں اس پر نماز فرض ہوئی، باقی کتنے بچے؟ 50 سال۔ 50 سال اس نے فرض نمازیں ادا کی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج فرض تھا تو وہ کیا، اللہ نے توفیق دی تو عمرہ کیا، جو کچھ بھی کیا، بالغ ہونے کے بعد جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے نام اعمال میں اس کی نیکیاں درج ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک دن میں 5 نمازیں ادا کرنے میں زیادہ زیادہ میکسیمم کتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ بطور مثال ایک نماز میں کتنا وقت صرف ہوگا جی؟ نہیں 10 منٹ نہیں، زیادہ لگا لیں، 20 منٹ بھی نہیں، آدھا گھنٹہ لگا لیں۔ کتنا بنا؟ زیادہ زیادہ میکسیمم آدھا گھنٹہ ایک نماز کے لیے، فجر کے لیے بھی اور عشاء کے لیے بھی۔ فجر کی مختصر ہوتی ہے، عشاء کی ذرا لمبی ہوتی ہے۔ سب کو ملا کر کل کتنے گھنٹے بنے؟ 2.5 گھنٹے۔ اور آپ ایک دن میں کتنے گھنٹے زندہ رہتے ہیں؟ 24 گھنٹے ایک دن کے ہوتے ہیں، تو 24 گھنٹوں میں نماز کے گھنٹے 2.5، 24 سالوں میں کتنے سال؟ 2.5 سال ہیں، نسبت تناسب، بہت آسان سوال ہے۔ 24 گھنٹوں میں 2.5 گھنٹے، 24 سالوں میں 2.5 سال، تو 50 سالوں میں 24 اور 24 48، تو 48 سالوں میں 5 گھنٹے۔ وہ 50-60 برس کی عمر میں تیری نماز کے گھنٹے کتنے ہوئے؟ 5۔ عمر کتنی؟ 60 برس۔ 60 برس کی عمر اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے تو تو نے اپنے رب کے حضور نمازیں کتنے گھنٹے پڑھی ہیں؟ ایک دن بھی نہیں، آدھا دن بھی نہیں، 5 گھنٹے۔ شیطان کی عبادت تو کروڑوں یا اربوں سال کی تھی۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کی عظمت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اس سے یہ جملہ کہا انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں۔ دلیل اس سے کیا دی کہ خلقتہ من الطین، مولا اس کو تو نے بنایا مٹی سے، وخلقتنی من النار، مجھے بنایا تو نے آگ سے۔ تو مٹی کی فطرت کیا ہے؟ پستی۔ آپ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر فضا میں پھینکیں، مٹی کی کینکر ڈھیلا پھینکیں تو کدھر جاتا ہے؟ وہ زمین کی طرف واپس آتا ہے۔ آگ جلائیں تو کہتا ہے میری فطرت میں بلندی ہے، مٹی کی فطرت میں پستی ہے، آدم پست ہے، میں آدم سے اعلیٰ ہوں۔ اس نے اپنی دلیل یہ دی کہ میں آدم سے اعلیٰ ہوں۔ پھر رب کی جانب سے انعام کیا ملا اسے؟ فاخرج فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار مقدس سے، دفع ہو جا، دور ہو جا، تو مردود ہے، رجیم ہے۔ رجم کہتے ہیں کسی کو پتھر مارنا دور سے۔ اور یہ کیا تجھ پر سنگساری کیا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت برستی رہے گی۔ نماز پڑھنے والے پہ کیا نازل ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والے پر کیا نازل ہوتے ہیں؟ وہ جس پر کروڑوں یا اربوں سال مسلسل رحمت نازل ہوتی تھی، محض ایک حرکت، ایک جملہ سے وہ رحمت اب لعنت میں برس گئی، ہمیشہ لعنت برسی ہے۔ یہ کس کو ہے؟ شیطان کے لیے۔ اور جرم اس کا کیا تھا؟ اس نے عظمت آدم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کیا، رب کا نافرمان بنا، آدم کی تعظیم نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کروڑوں یا اربوں سال کی عبادت کو برباد کر دیا، اس پہ نازل ہوئی رحمت کو لعنت میں برس دیا۔ تو ذرا غور کر، جس کے پیچھے آدم ہاتھ باندھے کھڑے تھے جو ان کی عظمت کا انکار کرے، یہ 5 گھنٹے کی عبادت تو ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کرے، یہ کروڑوں سال کی عبادت جاتی رہی۔ تو پھر دیکھ تو نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے؟ کوئی نیکی باقی بھی رہنے دی ہے کہ نہیں رہنے دی؟ شیطان یہی چاہتا ہے تو جتنی چاہے نیکیاں کر، جتنی چاہے نیکی کر، کوئی ایسا جرم کر لے تیری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ شیطان راضی ہو جاتی، اسی بات پر وہ خوش ہیں کہ جتنی چاہے تو محنت کرتا رہیں۔ اور میرے نبی کی عزت و عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظ میں فرمایا کہ تعزروہ وتوقروہ، ان کی تعظیم و توقیر کو پیش نظر رکھو، ان کا نام بھی لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ علماء اس لیے فرماتے ہیں ان کی صفات عالیہ، رسول اللہ نے فرمایا
حضور کریم نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا، رحمت عالم نے فرمایا، نام لینے کی بجائے ان کی صفات عالیہ کے ساتھ ان کا ذکر کرو اور ادب اور احترام کے ساتھ کرو۔ عامیانہ انداز میں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ تم یہ سمجھو کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ برباد ہو چکے ہوگے۔ تمہارے معاذ اللہ تعالیٰ قلم یا تمہاری زبان سے میرے نبی کے اسم گرامی قدر کو لکھتے ہوئے ہچکچانا چاہیے کہ میں لکھنے لگا ہوں، اب کس ادب اور کس تعظیم کے ساتھ میں حضور کا ذکر کروں گا۔ رب کائنات جل مجدہ الکریم نے انبیاء علیہ السلام، وہ گروہ انبیاء، آپ سارے کے سارے بہت اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں، نبیوں سے بڑھ کر کسی کی بھی شان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شان والے نبیوں کو بنایا، اور اس کائنات ہستی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لقد کرمنا بنی آدم فرما کر اولاد آدم کے سر پر عزت کا تاج رکھا۔ انسانوں کی تعداد میں نہیں جانتا کہ خرب میں ہے کہ کتنے خربوں میں ہوگی قیامت تک۔ اتنی کثیر تعداد میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 کے قریب ہے، کم و بیش۔ اتنے انسانوں میں اللہ کے منتخب کردہ بندے اتنے ہی ہیں جن کو ہم نبی کہتے ہیں یا رسول کہتے ہیں۔ رسولان اعظام کی تعداد ساری انسانیت میں 313 یا 315 ہے، اور سارے نبیوں کی تعداد 1,24,000 کے قریب ہے۔ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ تو کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں سے بھی کہیں بڑھ کر پدم دے بند سنکھ دے سنکھ آخر تک چلے جائیں، آپ گنتی نہیں گن سکیں گے کتنے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا فرما دیا اور قیامت تک پیدا فرمائے گا۔ اتنی کثیر ترین تعداد انسانوں میں صرف 1,24,000 وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے ان کا اجلاس بلایا، نبیوں کو اکٹھا کیا۔ اس کی خبر قرآن کریم میں تھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، علماء کرام ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں جب کسی سے کوئی وعدہ لیا جاتا ہے تو ان کے کچھ سٹیپ ہوتے ہیں۔ عربی کی فصاحت و بلاغت ہے، ہر ایک کے لیے جدا جدا لفظ ہیں۔ بطور مثال آپ مجھے کہیں کہ شاہ جی میں کل کو آؤں گا، یا میں کہوں کہ میں آپ کے ہاں کل کو آؤں گا، اس کو کہتے ہیں وعدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ وعدہ۔ اگر لکھ لیا جائے، ضبط تحریر میں لایا جائے، دونوں کے پاس اس کا ثبوت موجود ہو، اس کو کہتے ہیں عہد۔ کیا کہتے ہیں؟ عین ہے اور دال، عہد۔ لیکن اگر سزا کا ذکر کر دیا جائے کہ اگر میں نہ آؤں گا یا آپ نہ آئیں گے پھر فلاں سزا بھی ہوگی، اس کو کہتے ہیں میثاق۔ کیا کہتے ہیں؟ میثاق کہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کوئی سودا وغیرہ کرتے ہیں تو بیانہ دیتے ہیں کہ 1,00,000 روپیہ بیانہ دیا، اور تحریر کیا جاتا ہے کہ اگر یہ اپنے بعد ایسے مکر جائے گا، بیچنے والا مکر جائے گا تو دگنا واپس کرے گا، خریدار مکر جائے گا اس کا 1,00,000 جاتا رہا۔ اور لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وثیقہ نویس۔ کیا کہتے ہیں؟ میثاق لکھنے والا۔ میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں کہ جس وعدے کی عدم ادائیگی پر جرمانے کا، سزا کا ذکر کیا جائے۔ میرا اللہ فرماتا میں نے نبیوں سے وعدہ نہیں میثاق لیا ہے۔ کیا لیا ہے؟ میں دلیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میرا اللہ انبیاء کی ارواح مقدسہ کو، حالانکہ وہ تو جانتا ہے کہ نبیوں کی موجودگی میں میرے نبی تشریف نہیں لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے کوئی 650 سال بعد تقریباً میرے محبوب تشریف لائیں گے، 570 سال بعد کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب تو وہ جانتا ہے، اسی نے سب سے آ کر بھیجا، مگر نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے فرمایا اے گروہ انبیاء، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب نبیوں سے اللہ نے میثاق لیا کہ لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یاد رکھو اے گروہ انبیاء، جب میں تم کو کتاب بھی عطا فرما دوں، حکمت بھی عطا فرما دوں، نبوت سے سرفراز فرما دوں، نبوت کا تاج تمہارے سر پہ میں سجا دوں، عزت و عظمت کی بلندی پہ تمہیں فائز کر دوں، تمہارے شرف و کرامت کا آفتاب سورج عین نصف نہار پہ چمک رہا ہو،
لوگ دھڑا دھڑ تمہاری امت میں داخل ہو رہے ہوں، تمہارے مبارک قدم چوم رہے ہوں، تمہارے ہاتھ چوم رہے ہوں، تمہیں عزت و عظمت کی بلندی پہ فائز کر دیا جائے، ثم جاءکم رسول، اس عظیم الشان تمہارے مرتبے کے دوران میرے محبوب تشریف لے آئیں، تو سن لو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینا۔ اب تم وہاں یہ نہ کہنا دیکھو جی مجھے تو اتنی عزت مل رہی ہے، اتنی عظمت مل رہی ہے، میں تو نبی ہوں، کتنے لوگ میرے امتی ہیں، خبردار۔ تشریف لے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کریں گے، کہیں گے یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر میں تمہیں رب حکم دیتا ہوں نبوت کو چھوڑ دینا، ان کی غلامی کا پٹا گردن میں سجا لینا، محض کلمہ نہیں پڑھنا، بلکہ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان کے مددگار، ان کی فوج میں شامل ہو جانا، ان کے قدموں پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جانا، ان کی فوج میں شامل، وَلَتَنْصُرُنَّ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لانا ہے اور ان کی فوج میں ان کے مددگار بن جانا ہے، ان کے حکم پر، ان کے ایک اشارہ پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جانا ہے۔ پھر نبی سے فرمایا اقررتم، اور تم نے اقرار کر لیا؟ تو گروہ انبیاء نے عرض کیا مولا تعالیٰ ہم نے اقرار کر لیا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، مضبوط میرا وعدہ تم نے اس پہ لے لیا؟ سب نے عرض کیا مولا لے لیا۔ پھر میرے اللہ نے ان کو حکم دیا فَشْهَدُوا، آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، آدم تم شیس کے گواہ ہو جاؤ، شیس تم آدم کے، ادریس تم شیس کے، شیس تم ادریس کے، اللہ حضرت کے، سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ سب نے کہا مولا ہم گواہ ہیں کہ تو نے ہم سے یہ وعدہ لیا۔ میں انا معکم من الشاہدین، میں رب بھی تمہارے ساتھ محبوب کے گواہوں میں شامل ہو گیا۔ پھر میرے اللہ نے ان سے وعدہ لیا سن لو اگر تم نے کوئی بھی نافرمانی کی، میرا حکم نہ مانا، تو میں منصب نبوت سے معزول کر کے تم کو فاسق و فاجر قرار دے دوں گا۔ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور غور کر، جس نبی کی عظمت کا اقرار رب کائنات نبیوں سے لیا، تیری اور میری حیثیت کیا ہے؟ تو اور میں کس بات کی بولی ہیں کہ جن کی عزت کرنے کا حکم رب کائنات نبیوں سے لیا، حکم دیا اللہ نبیوں کو، اور ان کی عزت کرنے کا وعدہ نبیوں سے لیا، میری اور تیری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا عامیانہ انداز میں ذکر کریں؟ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، جب رسول محتشم کا ذکر ہو، تم ذکر کرو یا ذکر سنو، تم پر ایک مخصوص کیفیت طاری ہونی چاہیے، یہ محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ جل نے بڑے واضح ترین انداز میں ارشاد فرما دیا۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، ایمان والو، بین یدی، دونوں ہاتھ، یا ایھا الذین لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول کے آگے ہرگز ہرگز نہ بڑھو۔ اللہ نے منع فرما دی، میرے نبی کے آگے بھی نہیں چلنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، خبردار میرے محبوب کا ذکر اس انداز سے بھی نہیں کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا ذکر کر لیتے ہو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تم کو شعور تک نہ ہوگا۔ بہت عزت والے میرے بھائیو، میری ذمہ داری، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو شیطان کے ان سارے پھندوں سے، ان ساری چالوں سے، ان سارے فریبوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں جو آپ کی نیکیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ نیکی کمال ہی نہ، محض کمال نہیں ہے، نمازیں پڑھ لینا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ان کی حفاظت کر لی جائے۔ ایک طرف تو شیطان لعین ہے کہ جس نے کروڑوں یا اربوں سال عبادت کی مگر وہ ہلاک و برباد ہو گیا، ایک طرف وہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا ایک میدان جنگ میں تشریف فرما تھے، کفار کے ساتھ ایمان والے ماہوے کی تال و جدال تھے، لڑائی ہو رہی تھی۔ میرے کریم آقا اس میدان جنگ کے کنارے پر کھڑے اس منظر کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔
اسی میدان جنگ کے دوسرے کنارے پر ایک کافر کھڑا تھا اور وہ اپنے ساتھیوں کی ہونے والی مرمت کو دیکھ رہا تھا۔ کفار کٹ رہے تھے اور میدان جنگ میں ایک غوغۂ معاشر بپا تھا۔ ایمان والے اللہ اکبر کے فرشگاف نعرے لگا رہے تھے، کافر آل الحبل کا بے ہنگم شور مچا رہے تھے، تلواریں ٹکرا رہی تھیں، نیزے چل رہے تھے، انسان چیخ و پکار کر رہے تھے، گھوڑے زخمی ہو کر ہنہنا رہے تھے۔ بڑا ایک عجیب قسم کا منظر تھا۔ وہ کافر کھڑا میرے نبی کو دیکھ کے کہنے لگا، حضور کا نام لے کے، وہ جو شخص ہے نا، اس کی وجہ سے یہ ساری جنگ ہو رہی ہے، کیوں نہ ہو کہ میں اس کو معاذ اللہ شہید کر دوں۔ اگر میں اس کو شہید کر دوں گا، حضور جنگ نہیں فرما رہے تھے، ایک کنارے پر کھڑے تشریف فرما اپنے غلاموں کے اس عالم کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیز رفتاری کے ساتھ دوڑایا، ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار کو گھماتا ہوا آیا۔ میرے کریم آقا زمین پر تشریف فرما تھے۔ اس سے خیال کیا کہ میں جاتے ہی معاذ اللہ تلوار کا وار کروں گا اور وہ کچھ کر گزروں گا کہ ابلیس بغلیں بجائے گا، خوشی سے ناچے گا۔ وہ یہ تصور کر کے دور ایک چکر کاٹ کر میرے کریم آقا کے پیچھے آ کے اس نے گھوڑے کو روکا۔ جب اس نے گھوڑے کو روکا نا، آواز ہی پیدا ہوئی، تو میرے کریم آقا نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ جب آنکھیں چار ہوئیں تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ وہ آیا تو کسی اور نیت کے ساتھ تھا، مگر بارگاہ مصطفیٰ میں نیتیں ہی نہیں، مقدر بھی بدل جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم بھی کسی نیت کے ساتھ آئے تھے، مگر وہ کیا سے کیا بنا دیے گئے۔ یہ بندہ بھی جب میرے کریم آقا رسول نبی کے قریب رکا، حضور نے اس کی طرف دیکھا، نگاہیں چار ہوئیں تو دل کی کیفیت اس کی بدل گئی۔ تلوار نیچی کر لی اس نے۔ میرے کریم آقا سے پوچھنے لگا، انت نبی اللہ، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمائے گئے بھلا کیوں نہیں، میں ہی اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا کس بات کی تم تعلیم دیتے ہو؟ میرے کریم آقا نے محاسن اسلام بیان فرمایا کہ میں اس چیز کی تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، مجھے بتاؤ، اگر میں آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤں، مسلمان ہو جاؤں، تو مجھے کیا ملے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ مجھے کہیں کہ میں تمہاری بات مانوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ میں وہی دوں گا جو میرے اختیار میں ہے۔ جو چیز میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، میں اس کا وعدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے نبی سے اس نے پوچھا، مجھے کیا ملے گا اگر میں مسلمان ہو جاؤں؟ تو میرے نبی فرمائیں گے، تجھے جنت ملے گی۔ تو مسلمان ہو جاتا ہے تو تجھے جنت ملے گی۔ اس سے کہا، میرے جو پہلے عمل ہے، پوری زندگی بدعمالیاں کی تھیں، گناہ کیے تھے، وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو خطہ رب نہ ہوتا تھا؟ شراب نوشی، بدکاری، جوا کھیلتے تھے، سود کھاتے تھے، بڑے سے بڑا گناہ جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ سارا وہی ہوتا تھا۔ حرم کعبہ کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے، وہ سیل میں بدکاری کی جاتی تھی اور اس کو فخر سمجھا جاتا تھا۔ کہنے لگا، وہ پہلے گناہوں کو کیا بنے گا؟ میرے کریم فرمانے لگے، میرے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، وہ سارے معاف ہو جائیں گے، ایک بھی گناہ باقی نہ رہے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ تم اس کی ضمانت دیتے ہو؟ میں ہاں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ کہنے لگا، پھر سنو میں کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کائنات ہستی میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے قریب مسکرا دیے، گویا اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ عرض کر دیا ہو کہ دیکھو، میں نے تو وہ وعدہ پورا کر دیا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اور آپ نے کہا تھا جنت ملے گی، آپ بھی وعدہ پورا کریں۔ میرے کریم مسکرا کے اس کی جانب دیکھ کے فرمانے لگے، تیرے لیے جنت کا میں ذمہ دار، تیرے ایمان کا میں گواہ۔ یہ سن کر وہ خوشی میں پھولا نہ سمایا، جذبات میں آ کر اس نے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگانا چاہی تاکہ میں ان کے ہاتھ اور پاؤں کو چوم لوں، مگر وہ ایک جملہ کہتے ہیں، تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ۔ بندہ اپنی سوچ رہا ہوتا ہے اور تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، جس میں گھوڑے پہ سوار ہو کے پاؤں رکھا ہوتا ہے نا، رکاب جسے کہتے ہیں، پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑے سے نیچے گرا، سر کے بل نیچے گرا، گردن کا مہرہ ٹوٹا، وہیں اللہ کو پیارا ہو گیا میرے نبی کے قدموں میں۔ اب تک اس نے کتنے عمل کیے تھے؟ کوئی نمازیں، کوئی روزے، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ،
میدان جنگ میں جہاد کچھ بھی تو نہیں کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ میرے کریم آقا پر ایمان لایا تھا اور محبت بھری نگاہوں سے میرے کریم کی رخ زیبا کو دیکھا تھا، یہی تھا نا، یہی تھا نا۔ اور وہ گر کر وفات پا گیا۔ میرے کریم نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے صحابہ کو فرمایا آؤ جس سے جنتی کی زیارت کرنی ہے کر لو، یہ لیٹا ہوا ہے۔ ذرا سوچ، ایک طرف شیطان کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں سال کی عبادت ہے، وہ ساری برباد ہو جاتی ہے، ایک ایک لمحہ میں وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ سبب کیا بنا؟ تعظیم و توقیر نبوی۔ اگر تیرے دل میں بھی تیرے نبی کی محبت سلامت ہے تو جان لے کہ تو خوش قسمت ہے، اگر ایسے نہیں تو پھر تو بد قسمت ہے۔ اللہ سے توبہ کر اور توفیق مانگ کے اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنے اور اپنے محبوب مکرم کی محبت کو پیدا فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ چیز کہ جس کو اپنانا جاننا از بس ضروری ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تیری حضور تیرا یہ ناچیز و حقیر بندہ ملتجی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے اور تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں، ہمیں آخر ہچکی آئیں تو تیرے اور تیرے نبی کے پیار میں آئے، قیامت کے دن اٹھیں تو تیری رحمت کا، تیرے نبی کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔